بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 71 شروع ہو رہی ہے۔ رکوع نمبر 7 شروع ہو گیا ہے پارہ نمبر 5 کا۔ کوشش کیا کریں کہ جب یہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اس میں پوری توجہ قرآن مجید کے ان الفاظ کے اوپر، ان مسائل کے اوپر، قرآن مجید کا ایک ایک حرف اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہمارے لیے، بڑی رحمت۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ ایمان والوں کو یہ حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا گیا تھا۔ ہر معاملے میں زندگی کے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس کو مانتے ہوئے اپنی زندگی میں گزاریں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خوبصورتی ہے، اسی میں اس امانت کی حفاظت ہوتی ہے، یہ جو اللہ پاک نے زندگی بطور امانت ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ اب دین حق کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم، اس کی تیاری، اور اس سلسلے میں پھر جو منافقین ہیں، چونکہ یہ اندر ہوتے ہیں، کافر تو ایک کھلا دشمن ہے اور منافق جو ہے یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر ہی رہتا ہے، اوپر سے مسلمان اندر سے منافق، یہ بڑا خطرناک دشمن ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور منافقوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، ان سے بھی بچو، یہ خطرناک ہیں اور انہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ منافق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو یہ حکم ہے۔ خذوا حذرکم، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چوکنا رہنا، کہتے ہیں خذوا حذرکم، خوفناک چیز سے ہوشیار اور چوکنا رہیں۔ فانفروا، پھر اگر وقت آ جائے تو نکلو، یعنی مقابلہ کرنا پڑے، جہاد کرنا پڑے۔ ہوشیار تو تم پہلے ہی ہو، تیاری کی ہوئی ہے، چوکنے ہو، آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ آج مسلمان کیوں دھوکہ کھا رہا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، چاروں طرف سے شیطان اور شیطانی طاقتیں وہ حملہ آور ہیں، ہر طرح سے مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور دین اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں ہر سطح پہ ہو رہی ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہمارے ادارے ہوں، تعلیمی ادارے، چاہے وہ کوئی اور معاملات ہوں، ہر جگہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، نہ ہمت کر رہا ہے، نہ کوشش کر رہا ہے تیاری کرنے کی۔ علم دین حاصل کرنا یہ بھی ایک تیاری ہے نا، دین کا علم کم از کم اتنا تو بندہ حاصل کرے نا کہ اپنا دفاع کر سکے شیطانی حملوں سے۔ ہمارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے، میرے سامنے ایک بندہ ایسا آ جائے کہ میرے دین کے متعلق بات کرے اور مجھ کو ورگلائے، میں تو فوراً اس کی باتوں میں آ جاؤں گا، میں دفاع نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی تیاری نہیں ہے کہ میں دفاع کر سکوں۔
اس کی غلط باتیں میرے اوپر اثر کر جائیں گی اور میں اس کی تائید کر دوں گا۔ آج ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے نا۔ فرمایا فن فرو، وقت آ جائے پھر نکلو، صباتیں، گروہ بن کر، ٹولیاں بن کر، اوین فرو جميعا، یا نکلو سب اکٹھے ہو کر، جیسا بھی معاملہ ہوا اس حساب سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے نکلو اور مقابلہ کرو۔ آیت نمبر 72 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 73 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب ان کی منافقین کی کیفیت جو ہے اس کو ان دونوں آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ضرور ایسے لوگ تمہارے اندر ہیں کہ جو پھر اس معاملے میں دیر کریں گے، بہانے تلاش کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ جائے، بظاہر ناکامی ہو جائے، پریشانیاں گھیر لیں، تو پھر وہ کہتے ہیں، کیونکہ شامل نہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہو گیا ہے، اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہو گیا ہے کہ ہم شامل نہیں تھے، اگر ہم بھی وہاں ہوتے تو پھر ہمارے اوپر بھی یہی مصیبت آ جاتی، چونکہ ہم نہیں گئے، ہمارے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی، تو اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ اور اگلی آیت نمبر 73 کے اندر اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے، کامیابی مل جائے اور مال غنیمت ان کو ملے گا، تو اب یہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے، ہمیں بھی کچھ دولت مل جاتی، کچھ مال مل جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق جو ہے یہ ہر لمحے اپنے لیے بہتر سوچتا ہے، دوسرا مرتا ہے تو مر جائے، اسلام کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، بس وہ کہتا ہے میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کا ذکر ہوا۔ الفاظ سنیں، وَإِنَّ واو اور ان بے شک، مِنْكُمْ تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، آنے میں ہیلے بہانے تلاش کریں گے۔ فَإِن پس اگر اصابتکم تمہیں پہنچے مصیبتوں، کوئی مصیبت، تمہیں ناکامی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو قالا وہ کہیں قد انعم اللہ، اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا، علیہ مجھ پر۔ وہ ایک آدمی ہے، زیادہ ہے تو کہیں گے، اکیلا ہے تو کہے گا اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ اذ لم اکم کہ میں نہیں تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر، یعنی میں اس جنگ میں، اس معاملے میں حاضر نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے میرے اوپر انعام کر دیا، فضل کر دیا۔ اگلی آیت ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر تمہیں پہنچے فضل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مال غنیمت، فتح، کامیابی یہ ملی، تو لَيَقُولَنَّ ضرور کہیں گے کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ جیسے کہ نہیں تھی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دوستی، یا لیتنی کہیں گے کاش کن تو میں بھی ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فافوزا تو حاصل کر لیتا، فوزن عظیمہ بڑی کامیابی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی یہ کامیابی ملتی، مجھے بھی یہ فتح ملتی، مجھے بھی یہ مال غنیمت اس میں سے کچھ مل جاتا، مجھے بھی یہ عزت مل جاتی، کیونکہ میں نہیں، وہ پچھتاتا رہتا ہے۔ تفصیل تو بڑی لمبی اس کی ہے، تشریح بڑی لمبی ہے اگر اس کو ہم کریں اپنی روزمرہ زندگی میں، لیکن اس کو اتنا ہی سمجھیں، اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دے دیا تیاری کا، تو ہر وقت اپنی تیاری جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے اپنے معاملات میں۔ جنگ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسے معاملات تو پیش آ رہے ہیں نا کہ جہاں منافق ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ان سے بچیں، ہوشیار رہیں، دیکھیں کون مخلص ہے اور کون
دشمن کون دوست ہے کون دشمن ہے. تمہارا خیر خواہ کون ہے؟ تمہارے سے مراد کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کا خیر خواہ کون ہے اور دشمن کون ہے؟ معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں، جہاں دیکھیں خیر خواہی کی بات ہے وہاں کھل کے سامنے آئیں. ایک بندہ ہے، دو ہیں، چار ہے. اب انفروا ثبات حکم ہے نا کہ اکٹھے ہو کے بھی نکلو. مطلب کہ جہاں بھلائی کی بات ہے اور شر پھیلایا جا رہا ہے تو یہ بھی تو مقابلہ ہے نا. تو وہاں اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو. ایک بندے پہ بات نہ چھوڑ دو. ایک بندہ کیا کرے گا؟ اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو گے، پھر اس کے اندر کامیابی ہوگی، برکت ہوگی. وقتی طور پہ اگر ناکامی ہو بھی جائے تو پریشان نہیں اور اس بات کو چھوڑ نہیں دینا. یہ حکم ہے ہمیں، بلکہ مسلسل جد و جہد، مسلسل محنت وہ کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.